آپ ایم ایس ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے. آئی نیڈ ٹو بی فائرڈ. شکر کریں کہ آپ کو گرفتار نہیں کروا رہی ہوں. یہ الفاظ ہیں مریم نواز صاحبہ کے. السلام علیکم, آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں. آپ ایم ایس ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے. آئی نیڈ ٹو بی فائرڈ. شکر کریں کہ آپ کو گرفتار نہیں کروا رہی ہوں. یہ الفاظ ہیں مریم نواز صاحبہ کے, جنہوں نے ابھی پچھلے دن ہی ایک بڑے ایم ایس کو فارغ کیا ہے میوں ہسپتال میں, جو کہ ایم ایس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب, ان کو فارغ کیا ہے, اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اور اس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے اچھی خاصی جو ہے طبیعت صاف کی ہے ایم ایس کی. اور اب اس کے حقائق دیکھ لیتے ہیں. کیا یہ ان کو اس طرح سے فارغ کرنا ٹھیک تھا؟ کیا یہ جو شکایات تھی وہ کیا تھی؟ وجوہات کیا بنی ان کو فارغ کرنے کی؟ یہ تمام چیزیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ کو کچھ شکایات موصول ہوئیں, جس کے اندر ہسپتال میں عوام رول رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کوئی بھی ان کی شکایت کا حل نہیں کر رہا. مریضوں نے بنیادی ضروریات جیسے سرنج, برنولا اور دیگر سامان کی کمی کی شکایت کی. اس کے علاوہ کارڈیالوجی وارڈ میں کیڑے مکوڑے پائے جانے کی اطلاع پر مریم نواز نے مزید برہمی کا اظہار کیا. کہہ رہی ہیں کہ کارڈیالوجی وارڈ کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں, ادھر کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور مریض جو ہیں وہ بار بار شکایتیں کر رہے ہیں, جی ہمارے پاس برنولا نہیں ہے, ہمارے پاس سرنج نہیں ہے, بیسک سامان نہیں ہے ہمارے پاس. تو کہتی ہیں مریم نواز نے کہا اس وجہ سے میں نے فارغ کیا ہے ایم ایس کو, یعنی کہ ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کو فارغ کیا ہے. تو کیا یہ ایسا کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بعد؟ تو میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب نے اب سے تقریباً ایک ماہ پہلے 12 فروری 2025 کو یہ نشست چھوڑنے کا کہا تھا. انہوں نے تقریباً استعفیٰ دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں اس عہدے سے, مجھے اس عہدے سے فارغ کر دیں, میں اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہتا ہوں. اور ایک اور بڑی وجہ یہ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہمیں فنڈز ہی جاری نہیں کیے جا رہے ہیں, جو کہ 2 ارب کے فنڈ ان کو چاہیے تھے. وہ کہتے ہیں بغیر فنڈ کے ہم کس طرح سے یہ اسپتال چلائیں. اچھا, کچھ ایک ذرائع کے مطابق میں آپ کو خبر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ ہسپتال ہیں, آپ ان کو خود کیوں نہیں چلا سکتے, ہسپتال اپنے جیسے کہتے ہیں نا پاؤں پہ سٹینڈ کیوں نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں خود سے سٹینڈ کیوں نہیں کر سکتے, حکومت کی ہی ایڈ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, جو کہ میوں ہسپتال سے جن کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہسپتال خود سے چلتے ہیں, یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل تو نہیں ہے یا نیچے دکانیں ہیں جو کہ کرائے پہ دے دیں ہم لوگ, ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے, ایسے اسپتال تو نہیں چل سکتے ہیں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل ہو نا, وہ تو خود کی آمدن سے چل سکتے ہیں. اب ہم خود کی آمدن کہاں سے پروڈیوس کر لیں؟ یہ تو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پر ہمیں بر وقت فنڈز ہمیں دے دیں, اور اگر فنڈز آتے رہیں گے تو ہی ہم اس اسپتال کو چلا سکیں گے. لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود سے پروڈیوس کریں, خود سے اپنی ویلتھ پروڈیوس کریں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک بڑی وجہ تھی جو کہ ڈاکٹر صاحب کی جانب سے کہی جا رہی تھی. اب جو ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب ہیں, وہ تو پہلے ہی اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہ رہے تھے, وہ تو خود تنگ تھے کہ بھائی یہ عہدہ جو ہے اس کے اندر ہمیں بیسک سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال اب میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اب بیسک سہولیات نہیں تھی, جہاں تک پیسے کا تعلق ہے, برنولا وغیرہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی غلطی نہیں ہے اس کے اندر. اب سرنج وغیرہ نہیں تھی, ڈاکٹر صاحب کی غلطی نہیں ہے. اگر اوپر سے فنڈ نہیں آ رہے ہیں تو حکومت کو فنڈ جاری کرنے چاہیے تھے. لیکن اگر کارڈیالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں کیڑے مکوڑے ہیں تو آپ سراسر جس کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب یعنی کہ ایم اے صاحب کو, جو فیصل مسعود صاحب ہیں, ان کو ہی ٹھہرا سکتے ہیں, کیونکہ فیصل مسعود صاحب کی سراسر غلطی ہی ان کی ہے. ان کو ہی چاہیے تھا کہ یہ صفائی وغیرہ کا تو کم سے کم نظام بہتر کر لیتے. اس کے اندر ساری غلطی فیصل مسعود صاحب کی ہے. معذرت کے ساتھ غلطی فیصل مسعود صاحب کی بھی ہے, اگر آپ کی تمام باتیں ٹھیک مان لی بھی جائیں. تو اگر اس طرح کے اوپر اگر مریم نواز صاحبہ کا یہ اقدام دیکھتے ہیں تو یہ اقدام بہت حد تک درست ہے. مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا. مجھے ویسے بار بار ایک فلم کا وہ سین یاد آ جاتا ہے, شاید آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں. ایک دن کا سی ایم انیل کپور اور نائک
آپ تمام لوگ اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں. بہرحال پوری تو آپ لوگ کہانی جانتے ہوں گے. اچھا بہرحال فوری طور پر اجلاس طلب کر لیا گیا اور ڈاکٹر محمد ہارون حامد کو CEO لگا دیا گیا ہے 3 ماہ کے لیے. اور اس تمام معاملے میں جب یہ ویڈیو وغیرہ تھی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, وہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اس کے اندر منسٹر فار اسپیشل ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلمان رفیق صاحب بھی ساتھ موجود تھے اور وہ کھڑے ہوئے صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں. بہرحال آپ اس تمام واقعے کے متعلق کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ کے